السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو پیپر کی جو تشریح کا طریقہ ہے اس کو کس طرح سالو کرتے ہیں وہ بتاؤں گی۔ اس کے لیے میں یہاں پہ 605 ٹیمپو کا مارکر یوز کر رہی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو ماسٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے مارکر کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ جو مارکر کی ٹپ کی نب ہے وہ آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اوپر میں سوال نمبر کی ہیڈنگ دوں گی، جون سا بھی سوال نمبر ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نثر پارے کی تشریح کر رہے ہیں، اس لیے میں یہاں پہ ہیڈنگ دوں گی اقتباس کی تشریح، وہ کچھ اس طرح دی جائے گی۔ نیچے نثر پارے میں چوائس ہوتی ہے، کچھ کلاسز میں چوائس ہوتی ہے کچھ میں نہیں ہوتی، لیکن ہم نثر پارہ ضرور مینشن کریں گے۔ یہاں پہ میں نثر پارے کی ہیڈنگ دوں گی کچھ اس طرح۔ اب میں نثر پارہ کچھ شروع سے لکھوں گی اور کچھ آخر سے اس طرح لکھوں گی تاکہ چیکر کو پتہ چل جائے کہ ہم کون سا نثر پارہ کر رہے ہیں۔ نیچے میں حوالہ متن کی ہیڈنگ دوں گی۔ حوالہ متن میں ہمارے پاس سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہمارے نمبر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو نیچے صنف ادب اور ماخذ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، وہ ہم صرف اپنی پریزنٹیشن کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ صرف سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھ رہی ہوں۔ یہ جو تشریح کا طریقہ ہے 9، 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تمام کلاسز کے لیے، ٹھیک ہے۔ 9، 10 میں صنف ادب اور ماخذ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے وہ یہاں نہیں مینشن کیا۔ اب نیچے میں سیاق و سباق کی ہیڈنگ دوں گی کچھ اس طرح۔ سیاق و سباق آپ نے اپنی ٹیچر سے پوچھنا ہے کتنی لائنز کا ہوتا ہے، یہ تقریباً 10 سے 12 لائنز کا ہوتا ہے۔ اس کی جگہ چھوڑ کے آپ نے نیکسٹ پیج پہ تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور آگے رابطہ اور تفصیلیہ کی علامات لگا دینی ہے، وہ کچھ اس طرح دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب پیپر کو خوبصورت بنانے کے لیے میں اس کے نیچے لائنز لگاؤں گی۔ لائنز لگانے کے لیے میں کٹ مارکر کو درمیان سے کٹ کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ درمیان سے کٹ کروں گی تو وہ پھر ڈبل لکھا جائے گا، اور اس طرح سارے پیپر کے نیچے لائنز لگا دوں گی کچھ اس طرح۔ یہ دیکھیے ناظرین، پورا پیپر تیار ہے۔ یہ اردو کے پیپر کی پریزنٹیشن میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس میں اگر آپ چاہیں تو کچھ چینجنگز کر سکتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو اپنا بیسٹ دی ہے، تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔